بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کا صحیح فہم اور شعور حاصل کرے۔ دین کا یہی فہم اور شعور ہے جس کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ کی عدالت میں نجات پا سکتے ہیں۔ دین اسلام ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ وہ سب سے اہم بحث ہے جو الہیات کے ضمن میں کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم آج حاضر خدمت ہیں، حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس بارے میں ان کی آراء کیا ہیں، اور ان کی کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے جو ایک مقدمہ موجود ہے اس میں کیا چیز زیر بحث ہے۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکریہ۔ غام صاحب آغاز کرتے ہیں بحث کا۔ میں ہمیشہ یہ بات آپ سے ابتدا میں پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی کتاب لکھی میزان، کم و بیش 25 سال آپ کو لگے یہ کتاب لکھنے میں۔ اس میں جو بھی بحث کرتے ہیں آپ اس کا ایک مقصد، ایک پس منظر بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ پیش آئی کہ آپ نے وہ بحث کی ہے۔ ابتدا آپ نے اس کتاب کی تھی اور یہ لکھا کہ اس میں آپ نے جو دین ہے اس کو خالص قرآن و سنت کی بنیاد پہ پیش کیا ہے، فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، فلسفے کے مباحث ان سب سے علیحدہ کر کے۔ پہلا سوال جو میں آج رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی کتاب کا ایک مقدمہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بحث کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مقدمہ دین حق کے عنوان سے آپ نے لکھا، اس کو لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی تفصیلی بحث کر کے آپ نے بتایا کہ دین کا مقصد، دین کی حقیقت ہے کیا؟ اس کتاب کے دو مقدمے ہیں۔ پہلے مقدمے کا عنوان ہے اصول و مبادی، اور دوسرا مقدمہ ہے دین حق، جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہی ہوگا کہ وہ دین کہاں سے ملے گا۔ تو اصول و مبادی میں یہ بحث ہے، یعنی دین قرآن سے ملے گا تو پھر قرآن کیا ہے، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا تو آپ کی ذات والا صفات کو یہ حیثیت کس طرح حاصل ہوئی ہے، دین کی ہدایت اگر حدیث میں ہے تو حدیث کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس سے اخذ و استنباط کے قاعدے کیا ہیں، اس میں سے کوئی چیز قبول کرنی ہے، رد کرنی ہے تو اس کے لیے کن اصولوں کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ تو اگر آپ غور کریں تو اصول و مبادی میں نے 3 بڑی بحثیں کی ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ قرآن پر تدبر کے مبادی کیا ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ عام انسان تو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، یعنی اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس لحاظ سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا سادہ ترجمہ بھی کسی آدمی کو پڑھنے کے لیے دے دیں تو یہ کہ اللہ کی ہدایت ہے کیا، مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، مجھے کن چیزوں کو ماننا ہے اور مجھے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، اس کی ایک جامع تصویر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس کو اگر کوئی غلط راستہ دکھایا گیا ہے، اس نے اگر کوئی بدعات دیکھی ہیں اور ان کو وہ دین سمجھ بیٹھا ہے تو قرآن اس کی اصلاح کر دے گا اور وہ دین کے معاملے میں ایک واضح جگہ پر کھڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ لیکن قرآن مجید کا علمی مطالعہ، یعنی یہ ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کا مطالعہ، جیسے کہ ہم تلقین کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن مجید کو جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بڑی مشکل کتاب ہے، یعنی وہ ایک ادب پارہ ہے، اس میں بات کہنے کے خاص اسالیب ہیں، اس میں علمی حقائق کو بیان کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ چونکہ اس میں یہ 2 جہتی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ نہ جانتا ہو کہ اس کا اسلوب کیا ہے، وہ بات کیسے کہتا ہے، اس کے غوامض کس طرح سے سمجھے جا سکتے ہیں، تو وہ سرسری طور پر پڑھے گا تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے۔ تو ایک طالب علم کے طور پر، یا دوسرے لفظوں میں کہ یہ قرآن کا علمی مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیسے اتریں گے، کن چیزوں کا لحاظ کریں گے، اپنے لیے کیا تیاریاں ضروری ہیں جو ہمیں کرنی ہیں، کس طرح کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تدبر قرآن کے مبادی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دین میں ایک دوسری بڑی چیز سنت ہے، اور میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سنت قرآن سے مقدم ہے،
یہ انبیاء علیہ السلام کے دین کی روایت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر کے لحاظ سے یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، اور اس روایت ہی کو اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنی تصویب سے ہمارے لیے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ تو اس کو متعین کیسے کیا جائے گا؟ یعنی جو کچھ عملی طور پر ہمیں اللہ کے رسول سے ملا ہے اس کو ہم سنت کی تعبیر کے تحت کیسے رکھیں گے، تو اس کے اصول و مبادی سمجھنے چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہ کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں قرآن و سنت کی صورت میں دیا، اس دین کو دینے کے بعد آپ کہیں چلے نہیں گئے، آپ نے کم و بیش 23 سال کا عرصہ پیغمبر کی حیثیت سے بسر کیا۔ اس میں لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ سے سوالات کیے، آپ کی باتیں سنی، ان کو بھی بعد میں لوگوں نے بیان کیا۔ تو یہ آپ کے علم و عمل کا، آپ کی سیرت و سوانے کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس تاریخی ریکارڈ کو، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، کہاں سے لیا جائے گا، کیسے پرکھا جائے گا؟ اگر لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کی تحقیق کے کیا ذرائع ہوں گے، اور اس میں تدبر کر کے اس کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کا لحاظ کیا جائے گا؟ تو یہ اصول و مبادی ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ خود دین کیا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ دین کی تفصیلات کو جانیں، دین کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہوا کہ یہ مقدمہ لکھا جائے اور اس کو مقدمے کی حیثیت سے لکھا جائے؟ میں تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر واضح کرنا چاہوں گا۔ جب ہم دین کے احکام سنتے ہیں تو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ایسے ہی کچھ آداب بتا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو بالوں کی صفائی کرنی ہے، آپ کو مونچھیں پست رکھنی ہے، بچوں کے ختنے کرنے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو دینی حیثیت سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو ان احکام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے ہاں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو لوگ بحث کر رہے ہوں گے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، جی، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ رہ جاتا ہے یا نہیں۔ یہ بحثیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہو سکتا ہے کہ اہل علم کے آپ کو مختلف جواب ملے۔ اسی طرح حلال حرام کی بعض چیزیں ہیں، اس میں بھی کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، ان میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث بھی کرتے رہتے ہیں۔ عبادات میں جو جزوی چیزیں ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ان پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات وہ ہیں جو تفریعات کے اختلاف ہیں، فروع کے اختلاف ہیں، جو جزو میں اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ آپ ایک عمارت میں داخل ہو گئے تو اب آپ بحث کر رہے ہیں کہ یہ گملہ یہاں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا یہ میز یہاں رکھی جانی چاہیے یا کسی اور جگہ رکھی جانی چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ وہ پوری عمارت اپنے مجموعے میں کیا چیز ہے۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر تاج محل ہے، دنیا کا ایک عجوبہ ہے، اس کے میٹیریل کو الگ الگ زیر بحث لائیں کہ یہ پتھر کیا ہے، یہ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، یہ مرمر ہے، آپ اس کی اینٹوں کو زیر بحث لائیں، اس کی روشوں کو زیر بحث لائیں، یہ ایک بحث ہے۔ اور دوسری بحث یہ ہے کہ بحثیت مجموعی یہ تاج محل کیا ہے، بحثیت مجموعی یعنی اپنی پوری تصویر میں یہ کس طرح سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ ظاہر ہے کہ بہت دقت نظر کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اس میں اگر غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاج محل کو ہو سکتا ہے ریلوے اسٹیشن سمجھ بیٹھے۔ عجیب، اچھا، یعنی وہاں پر جزوی بحثیں ہیں، رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا، فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور ظاہر ہے کہ اختلافات کے ساتھ بھی جیتے ہیں ہم، لیکن دین کو بحثیت مجموعی سمجھنے کا عمل کرنا ہے۔ تو اس میں جس پس منظر سے میں نے دیکھا، ظاہر ہے کہ میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں، جب میں آنکھ کھولوں گا شعور کی تو دین کو بحثیت مجموعی بھی دیکھوں گا اور اس کے اجزاء بھی زیر بحث آئیں گے۔ ٹھیک، میں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر مسلمان، اور اگر اس کا ذوق علمی ہے، وہ چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ ایک نظر ڈال کے دیکھے گا نا کہ اس کے پس منظر میں کیا تصویر آ رہی ہے۔ یہ تصویر کہیں آپ کے گھر میں ایک تصویر کے طور پر بنا کے لٹکا تو نہیں گئی، یہ ظاہر ہے کہ علم کی دنیا سے آپ کو ملتی ہے۔ تو مجھے جو تصویر ملی، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں
زیادہ لوگوں کو جو تصویر ملے گی وہ تصویر وہ ہے جس کو آپ دین کی صوفیانہ تعبیر کہتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں کوئی 2-3 صدیوں ہی کے بعد بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر جو صوفیانہ مذاہب نے مقدمات اور مبادی قائم رکھے ہوئے ہیں ان کا دقت نظر سے مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دین پورے کے پورے دین کو، اس دین کو جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر رکھ کر دیکھا. جب انہوں نے دیکھا تو اس سے دین کی ایک تصویر بنی. ٹھیک. اس کو دین کی صوفیانہ تعبیر کہا جاتا ہے. اچھا. یہ دین کی جو صوفیانہ تعبیر ہے مجھے میراث میں وہی ملی تھی. اچھا. میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جس میں میرے والد گرامی ایک صوفی شیخ تھے. ان کے ہاں کتابیں تھیں تو تصوف کی، ملنے والے آتے تھے تو صوفی حضرات، ان کے ہاں مباحث ہوتے تھے تو اسی موضوع پر. مجھے جب کچھ عربی فارسی سیکھنے کا موقع ملا تو وہ مجھ سے اسی طرح کی کتابیں پڑھوا کے سنتے تھے. تو جو تصویر بنی اس کے نتیجے میں مجھے اس تصویر سے بے پناہ محبت تھی. میں اسی کو دین کی صحیح تصویر سمجھتا تھا. اس میں ہر سوال کا جواب دیا گیا ہے. اچھا. یعنی یہ بتایا گیا ہے، اسی لیے وہ ایک پوری تصویر ہے، اسی لیے اس کو صوفیانہ تعبیر کہا جاتا ہے. اس وقت بھی جو لوگ میری بعض تنقیدوں کے جواب میں کچھ چیزیں لکھ رہے ہیں تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ صوفیوں کا ایک پورا نظام فکر ہے، ایک ہولسٹک اپروچ ہے. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رفع یدین کی بحث ہو گئی ہے یا کسی ایک بدعت ہونے یا سنت ہونے کی بحث ہو گئی ہے، بلکہ ان کا ایک پورا نظام فکر ہے. اس نظام فکر میں مقصد بھی طے کیا گیا ہے کیا ہے، اس میں ہدف بھی بیان کیا گیا کیا ہے، اس میں نصب العین بھی متعین کیا گیا ہے کہ کیا ہے، اس میں کیا ہوں اور میرا پروردگار سے کیا تعلق ہے، اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے. اور اس کے بعد دین ہی کی اصطلاحات کو لے کر ہر چیز کی ایک تصویر میرے سامنے رکھی گئی ہے. توحید کیا ہے، توحید کے مدارج کیا ہیں، توحید کے مراحل کیا ہیں، نبوت کیا ہے، نبوت کی حقیقت کیا ہے، نبوت کیا اب بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے جاری ہے، کیا اپنے دعوے کے لحاظ سے بھی جاری ہے، کیا ختم ہو گئی ہے. اس طرح کی جتنی بحثیں ہیں وہ سب کی سب اس نظام فکر میں کی گئی ہیں، اور اس طرح ایک پوری تصویر بنتی ہے جس کو میں نے صوفیانہ تعبیر سے تعبیر کیا. یہ جو تعبیر ہے اس کے 2 بہت بڑے لوگ ہیں ہمارے یہاں، یعنی ایک امام غزالی اور ایک شیخ اکبر ابن عربی. ان لوگوں کی تصنیفات ہی بچپن میں پڑھی، والد صاحب کی ہم یہی موجود تھیں. تو یہ ایک پورا نظام فکر ہے جو ہمارے سامنے لاتے ہیں، یعنی اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ مبادی ہیں، اس سے ایک مابعدت طبیعیات وجود میں آتی ہے، اس میں الہیات سے متعلق کچھ بڑے نازک مسائل ہیں جن پر گفتگو کی گئی ہے. یہ تعبیر، میں اس وقت اس تعبیر پر نہیں گفتگو کر رہا، صرف آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ پورے دین کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ ہمارے پاس غزالی کی احیاء العلوم ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ایک بڑی ہی جامع کتاب فتوحات مکیہ ہے ابن عربی کی. اور ہمارے متاخرین میں یا قریبی دور کے لوگوں میں اس کے بہت بڑے آدمی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. چنانچہ ان کی تصنیفات میں بھی آپ کو یہی تعبیر ملتی ہے. اس تعبیر میں کیا کیا جاتا ہے، یعنی اس میں وہ جو دین کی ہدایت ہے، یعنی جس پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں ہوتا. جزوی مسائل میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز کو اس کے ایک مقصد ہدف کے ساتھ طے کر کے اس کی ایک ایسی تعبیر کر دی جاتی ہے کہ جس میں جو مجموعی تصویر ہے اس میں تاج محل ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز بن کے رہے. اچھا، یعنی یہ سارے صوفی حنفی شافعی بھی ہوں گے، لیکن دین کی تعبیر کے لحاظ سے دین کی تعبیر یعنی پوری تصویر کیا ہے، وہی عمارت کے اجزاء ہوں گے. اس میں بھی نماز بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، ایمانیات بھی وہی ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی جو تصویر بنے گی وہ تصویر آپ کے سامنے ایک پوری عمارت کو لے کے آ جائے گی. یہ ایک پہلو ہے. اس کے بعد جب میں ذرا بڑی عمر کو پہنچا اور زیادہ وسیع تصورات سے آشنائی ہوئی تو 2-3 بڑے لوگ ہیں، اور ہر انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے جو قریب کی دنیا میں متاثر کر سکتے تھے. مثلا علامہ اقبال ہیں، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مثال کے طور پر ہمارے اپنے زمانے میں مولانا سید ابوالحسن صاحب مودودی تھے. تو ان لوگوں کو جب پڑھا تو ایک اور چیز سامنے آئی،
اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تعبیر ہے جس کو دین کی سیاسی تعبیر کہنا چاہیے. اچھا. اس میں بھی بالکل اسی طرح کیا گیا ہے، یعنی پورے دین کو موضوع بنایا گیا ہے. دین ہے کیا، دین کا ہدف کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، دین کے مختلف احکام کس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں. یعنی آپ بکھیر کے کہتے ہیں یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، نہیں. جو اصل عمارت بنتی ہے اس میں روزہ کہاں پڑا ہوا ہے، حج کس جگہ ہے؟ یعنی وہ ڈرائنگ روم کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، وہ میز کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، وہ کلس میں ہے، وہ گنبد میں ہے، وہ منار میں ہے. یعنی آپ اب جب ایک مسجد کا نقشہ بھی سامنے لاتے ہیں یا ایک عمارت کا نقشہ سامنے لاتے ہیں تو اس کی ایک پوری تصویر ہے. تو یہ تصویر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے فکر میں بنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جو صوفیانہ تعبیر ہے وہ حکومت کرتی رہی ہے صدیوں تک، اس میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. وہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا غیر معمولی باب ہے. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں مراکش سے انڈونیشیا تک جس تعبیر کا غلبہ ہے وہی تعبیر ہے. اس تعبیر نے بھی لوگوں کے دلوں میں راہ کی. مسلمانوں کے سامنے یہ جو سیاسی تعبیر ہے یہ ایک ایسے دور میں پیش کی گئی جس میں مسلمانوں کا نظم اجتماعی ختم ہو چکا تھا، جس میں وہ دنیا بھر میں مغلوب ہو چکے تھے، جس میں اقبال جیسا خودی خان ان کی عظمت رفتہ کی بازیاشت کے نغمے گا رہا تھا. اسی طرح سے آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو بہت سے لوگ تھے اور بڑے غیر معمولی لوگ تھے جو پیدا ہوئے، وہ سب کے سب اسی چیز کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ ہماری عظمت، وہ ہماری تاریخ، وہ ہماری شان. ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں جب یہ تعبیر پیش کی گئی تو اس تعبیر نے لوگوں کے لیے بڑی کشش اختیار کر لی، بہت پڑھی گئی، بہت نوجوان اس سے متاثر ہوئے، دنیا بھر میں تحریکیں اس کی بنیاد پر اٹھیں. اور آپ نے دیکھا کہ پھر مراکش سے انڈونیشیا تک جگہ جگہ ایسی جمعیتیں پیدا ہو گئیں کہ جو اسی تعبیر کے مطابق جدوجہد کر رہی تھی. اور اگر کبھی کوئی سیاسی انقلاب آئے یا سیاسی تحریکیں چلیں تو اس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ اقبال کے کلام نے، ابوالکلام کے الہلال اور البلاغ نے اور بدرجہ آخر اس تعبیر نے غیر معمولی کردار ادا کیا. آپ اخوان کے لٹریچر کو پڑھیں، آپ معشومی تحریک کو دیکھیں، آپ ترکی میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو دیکھیں، آپ ایران کے انقلاب میں جو نوجوان سرگرم ہوئے ان کو دیکھیں، تو ہر جگہ آپ کو اس تعبیر کا حوالہ ملے گا، دین کی سیاسی تعبیر کا. میں خود بھی اس سے متاثر ہوا اور آخری درجے میں متاثر ہوا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. انہوں نے اس فکر کو پیش کیا، اس کے اصول و مبادی متعین کیے اور بہت ہی شاندار طریقے سے اس کے تمام اجزاء کو سامنے رکھ کر، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر اس تعبیر سے ایک تاج محل بن رہا تھا تو اس سے بھی ایک احرام وجود میں آ رہا تھا. اگر اس سے عالمگیری مسجد بن رہی تھی تو اس سے بھی دلی کی جامع مسجد وجود میں آ رہی تھی یا قلعہ وجود میں آ رہا تھا. گویا ایک پوری کی پوری تصویر بنتی ہے دونوں میں. تو یہ پس منظر ہے جس میں جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ جس میں پورے دین کو بیان کروں گا. تو اس میں اگر آپ غور کریں تو اجزاء تو بعد میں زیر بحث آئیں گے نا، یعنی جہاد کا کیا قانون ہے یا معیشت کے کیا احکام ہے یا اسی طریقے سے عبادات کیا ہیں، دعوت کیا ہے. پہلے تو یہ زیر بحث آئے گا کہ مجھے اس دین تک اپروچ کس طرح کرنا ہے. تو جب میں اپروچ کی بات کروں گا تو میرے پس منظر میں مسلمانوں کے اصول فقہ ہوں گے، اصول تفسیر ہوں گے، اصول حدیث ہوں گے. ان میں سے مجھے کیا اختیار کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، یہ اصول و مبادی کا موضوع بنے گا نا. جی. اور اس میں اگر مجھے کسی پرانے ہی نقطہ نظر کو بیان کرنا ہے تو وہ آ جائے گا سامنے، اور اگر میں اس کو کوئی نئی ترتیب دے رہا ہوں یا کوئی نیا پہلو سامنے ہے تو وہ چیز مرتب ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے گی. ایسے ہی یہ سوال میرے سامنے تھا، دوسرا بڑا سوال، کہ دین کو بحیثیت مجموعی جس طرح دیکھا گیا ہے اس میں کیا صوفیانہ تعبیر درست ہے، کیا دین کی یہ سیاسی تعبیر درست ہے. اس کو موضوع بنا کر مجھے کام کرنا تھا. چنانچہ جب وہ کام میں نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا، جس طرح اصول و مبادی لکھے گئے، جب پائے تکمیل تک پہنچا دیا تو پھر وہ مضمون میں نے لکھا، بہت مختصر سا ہے، دین حق. تو اس میں در حقیقت میں جس تعبیر کو صحیح سمجھتا ہوں اس کو میں نے بیان کیا. تو گویا دین حق پورے دین کی تعبیر ہے. اچھا. 8-10 صفحات میں
میں نے یہ بیان کر دیا ہے اور کتاب کے شروع میں بیان کر دیا ہے۔ اس کتاب میں اصول و مبادی کا ایک مقدمہ ہے، پھر دین حق کے نام سے ایک مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کا عنوان ہے الحکمہ، دوسرے حصے کا عنوان ہے الکتاب۔ الحکمہ میں کیا ہے؟ ایمان و اخلاق کے مباحث۔ الکتاب میں کیا ہے؟ قانون کے مباحث، عبادات کا قانون، سیاست کا قانون، معیشت کا قانون، جہاد کا قانون، وہ آگے زیر بحث آیا ہے۔ یہ گویا تفصیلات ہیں دین کی، لیکن بحثیت مجموعی جب آپ ایک اجمالی تعارف کراتے ہیں کہ پورا دین ہے کیا، یعنی وہی بات کہ دین کی صحیح تعبیر کیا ہے، تو اس کے لیے یہ میں نے مقدمہ لکھا ہے دین حق کے عنوان سے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے پس منظر بتایا اس اہم کاوش کا جو آپ نے برسوں کی جدوجہد کے بعد کی، اور ایک دوسرا مقدمہ اپنی کتاب میزان میں لکھا۔ کچھ ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں ذرا ان پر آپ مزید روشنی ڈالیں، اور پھر ہم آگے آئیں گے اس مقدمے کے کانٹینٹ پہ، ایک ایک چیز کو انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں بھی سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 تعبیرات ہیں جو آپ کے پس منظر میں کھڑی ہوئی ہیں، ایک صوفیانہ تعبیر ہے، تصوف کی تعبیر ہے، پورے دین کو ایک اپروچ کے ذریعے وہ بیان کرتے ہیں، اور دوسری یہ سیاسی تعبیر ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جب آپ یہ بات فرماتے ہیں تو لوگ مختلف صوفیاء کی یا مختلف دین کی سیاسی تعبیر کرنے والے زعماء کی کتابیں نکال کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی مختلف تعبیر نہیں ہے، یہ وہی تعبیر ہے، وہی بات ہے جو باقی مسلمان کر رہے ہیں، یا جو مثال کے طور پہ آج شریعت کو ماننے والے یا شریعت پر عمل پیرا علماء کر رہے ہیں۔ کچھ مثالیں دیتے ہیں وہ ان کی کتابوں سے کہ دیکھیں توحید ہے تو اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ تو وہ بھی دیتے ہیں۔ مجھے ذرا مزید تفصیل سے آپ بتائیے گا کہ فرق کہاں واقع ہوتا ہے، کچھ اگر آپ مثالیں مجھے دے سکیں کہ سیاسی تعبیر اگر کوئی عالم کر رہا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب مان رہا ہے، لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا، نتیجے کے اعتبار سے کیا چیز ہوگی؟ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ توحید ہے مثال کے طور پر، نبیوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، یا اسی طرح نماز روزہ حج ہے، یہ اجزاء ہے، یعنی اس پوری کی پوری عمارت میں کیا کیا چیزیں ہیں تو وہ اجزاء ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ان اجزاء کو کہاں پلیس کیا گیا ہے، کس چیز کو کیا حیثیت دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود جزو کو کیسے سمجھا گیا ہے، مثلا توحید کیا ہے، یہ جزو کو سمجھنا ہے۔ دین کا ایک حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت ایک کمال ہے کہ وہ تنہا ہے، تو اس کو کیسے سمجھنا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، اس کے مقابل میں شرک کیا ہوتا ہے، یہ ایک جزو کی بحث ہے۔ لیکن جس وقت آپ اس سے ایک پوری تصویر بناتے ہیں تو اصل میں چیزیں اپنی جگہ رکھ کے دکھانی پڑتی ہیں آپ کو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کتاب خطبات ہے، اس میں انہوں نے ان تمام عبادات پر گفتگو کی ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک کتاب ہے اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، ان سب چیزوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ایسا ہی معاملہ اگر آپ دیکھیں تو احیاء العلوم کا ہے، یعنی اس میں امام غزالی ان سب عبادات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال آپ کو حجت اللہ البالغہ میں ملے گی، وہاں پہ بڑی سب چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ ایک تو یہ ہے کہ جزء میں بیان کر رہے ہیں، بھئی نماز میں اعمال ہیں، نماز میں اذکار ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو وہی کچھ ہے جو کچھ کہ میں کہہ رہا ہوں، امام غزالی کہہ رہے ہیں، ابو اللہ مودودی کہہ رہے ہیں، یہ جزء کی بحث ہے۔ اس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی وہ جزء کی بحث ہے۔ یہ جو عبادات ہیں، یہ عبادات دین کے مجموعی نظم میں کیا کردار ادا کرتی ہیں، یہ تعبیر کا سوال ہے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیے کہ ایک شعر ہم بچپن میں سنتے تھے، اور خاص طور پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے حلقے میں ہمارے بہت ایک بزرگ شاعر تھے نصر اللہ خان عزیز صاحب، انہی کا شعر ہے غالباً، تو یہ بہت سنتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اچھا، یعنی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تیرے دین کو دنیا میں سرفرازی حاصل ہو۔ جب دین کی ایک مجموعی تعبیر آ گئی سامنے، دین کو سرفرازی حاصل ہو، دین کا غلبہ قائم ہو۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ کوئی گوسفندوں کا دین نہیں ہے، یہ شیروں کا دین ہے۔ یہ اپنے وجود کو دنیا سے منوائے گا، اس کو دنیا سے اپنے آپ کو منوانا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کے پیش نظر رہی ہے۔ تو اس دین کا مقصد یہ ہے
کہ یہ دنیا میں سرفرازی اور غلبے کے مقام پر، بالادستی کے مقام پر کھڑا ہو، اور یہ جو بالادستی اور سرفرازی ہے اس کے لیے جب میں جد و جہد کرتا ہوں تو نماز اصل میں اس مقصد کو سامنے رکھ کے پڑھتا ہوں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ سرفرازی کی جو جد و جہد ہے یہ چاہتی ہے کہ آپ اس دین کی دعوت کے، اس کی تحریک کے کارکن بنیں۔ یعنی آپ دیکھیے دین کی دعوت سے آگے ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، تحریک کے کارکن بنے۔ آپ کو دنیا میں دین کی سرفرازی قائم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جان و مال اس مقصد کے لیے خرید لیے ہیں۔ آیت پڑھیں گے قرآن مجید کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو آپ دیکھیے آیت کا بھی ایک مقصد طے کر دیا گیا کہ دین کی سرفرازی کی جد و جہد کرنی ہے، یہ اصلی مقصود ہے، یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید اقامت دین کہتا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ مجھے اس جد و جہد کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اب یہ تقریر میں نے کر دی آپ کے سامنے، اور یہ تقریر آپ کے لیے متاثر کن بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں نماز کو ایک جگہ پلیس کر دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر بات ہے کہ نماز کا دین کے مجموعے سے ریلیشن طے ہوا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تعبیر کہا جاتا ہے۔ ہم سے یہ جو آپ نے شعر سنایا اس سے ایک مجموعی جو تصور ہے اس کی بڑی وضاحت ہوتی ہے کہ کیسے پورے دین کی دو تعبیرات موجود ہیں اور اجزاء کو بھی پھر اس سے متعلق کیا جاتا ہے۔ مثال سے آدمی عام طور پہ چیزوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ اور آگے اس بحث کو بڑھاؤں۔ میرے سامنے مولانا ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کی کتاب جو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات ہیں، میں اس کا ایک مختصر سا اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کو بھی سمجھائیے۔ عبادت کے لفظ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں مختلف آیات نقل کرنے کے بعد کہ ان آیات میں اللہ کے لیے اس عبادت کو مخصوص کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بندگی، غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں ہے، اور اس کے لیے صاف قرینہ موجود ہے کہ طاغوت اور شیطان اور احبار اور رہبان اور آباء و اجداد کی اطاعت و بندگی سے پرہیز کر کے اللہ کی بندگی اختیار کی جائے۔ اب ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ نے نماز کی ایک شعر کی مثال دی، یہاں پر مولانا عبادت کے مفہوم کو بتا رہے ہیں کہ عبادت ایک تو وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ ہم کرتے ہیں، لیکن اصل میں عبادت سے مراد ہے کہ طاغوت کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے جھکا جائے۔ تو کیا یہ بھی کوئی تعبیر بیان کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس میں کیا شک ہے، یہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں بڑی بنیادی کتاب ہے، یعنی اس کا جو نام ہے بنیادی اصطلاحیں، تو اسی پر مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب کی پوری تعبیر منحصر ہے۔ اس کتاب کو ایک لحاظ سے ان کے فکر کی بائبل کہنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے قرآن کی 4 اصطلاحات کو لیا ہے، یعنی الہ، رب، عبادت اور دین، اور پھر یہ بتایا ہے کہ ان کا مفہوم تاریخ میں کہیں گم ہو گیا۔ ان کے صحیح مفہوم کو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں متعین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان 4 اصطلاحات کا انہوں نے ایک مدعا طے کیا ہے، اور پھر ایک جگہ پر اس سے ایک پوری تصویر آپ کے سامنے رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام پر غور کرو تو اسلام اپنے وجود کے لحاظ سے محض کوئی دین یا مذہب قسم کی چیز نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے۔ یعنی اسلام کا تصور ہی حقیقت میں ایک ریاست کی صورت میں کرنا چاہیے۔ یہ بات کہ میں نے کسی مذہب کو اختیار کر لیا ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہے، میری انفرادی زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جن کو میں مانتا ہوں یا اختیار کرتا ہوں، یہ مذہبی تاثر ہے۔ آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک نظم ریاست ہے جو عالمی سطح پر قائم ہو گیا ہے، ایک عالمی خلافت ہے جو وجود میں آ گئی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اسلام کی تصویر بنائیے، پھر دیکھیے کہ اس میں نماز کہاں ہے، پھر دیکھیے اس میں روزہ کہاں ہے، پھر دیکھیے اس میں توحید کی دعوت کہاں ہے، پھر دیکھیے کہ اس میں مختلف احکام کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں ہو رہا، بلکہ ان تمام چیزوں کو کس کس جگہ رکھنا ہے اور اس سے مجموعی تصویر کیا بننی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ اینٹ پتھر وہی ہے، اس سے آپ چاہیں تو آپ لال قلعہ تعمیر کر دیں، چاہیں تو آپ دلی کی جامع مسجد تعمیر کر دیں۔ تو اب جب آپ تعمیر کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اسی اینٹ پتھر کو اور انہی اجزاء کو آپ ایک ترتیب دیں گے نا، اس ترتیب سے جو چیز سامنے آئے گی اس کو تعبیر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس تعبیر پر یعنی دین کی سیاسی تعبیر پر پہلی علمی تنقید سامنے آئی، اور وہ کس کی طرف سے آئی؟
وہ اس جلیل القدر عالم کی طرف سے آئی جن کا حال میں انتقال ہوا ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ تعبیر کی غلطی۔ یعنی یہ جو تعبیر ہے مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے جو تعبیر کی ہے، اس تعبیر میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے دین کی کسی بات کا انکار کر دیا ہے۔ آپ پوچھیں گے ایمانیات کیا ہے، وہی بتائیں گے۔ آپ پوچھیں گے اسلام کیا ہے، وہی بتائیں گے۔ آپ پوچھیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی، لیکن ان سب کو جوڑ کر جو تصویر بنائی گئی ہے وہ اصل میں ایک سیاسی نوعیت کا محل ہے، ایک کسر ہے، اور وہ کسر جو ہے وہ ریاست کی جگہ پر اسلام کو لاتا ہے۔ یعنی اسلام ایک خلافت ہے، اسلام ایک ریاست ہے، اسلام ایک نظم اجتماعی ہے، اس میں آپ کھڑے ہیں اور اس میں کھڑے ہو کر ہر چیز کو اس کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی ایک کتاب ہے مرتد کی سزا، وہ اس میں استدلال کیا کرتے ہیں؟ وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ اسلام چونکہ ایک ریاست ہے تو اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ریاست سے بغاوت کرنے والے آدمی کو موت کی سزا نہ دی جائے۔ تو یہ تعبیر ایک پہلے سے دیکھیں نا، جس وقت آپ کہتے ہیں فلاں چیز ایک مذہب ہے، ایک نظریہ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مذہب اختیار بھی کرتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، ایک نظریے کے پیرو ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نظریہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ریاست ہے تو پھر ریاست سے بغاوت کی سزا، اس طرح کی سب چیزیں جو سیاست میں بولنی ممکن ہوتی ہیں وہ انہوں نے بنا استدلال بنا دی۔ یہ پھر وہی بنا استدلال ہے جس پر آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی آپ جس مقدمے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس میں ریزننگ کی بنیاد کیا ہے، تو انہوں نے اس کو بنایا ریزننگ کی بنیاد، اور یہ کہا کہ جب اسلام ایک ریاست ہے تو ریاست اپنے اندر کے کسی فرد کی بغاوت کیسے گوارا کر سکتی ہے، کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے حکم ہے، اس حکم کو ماننے والے تو آپ کو حنفی، شافعی سب مل جائیں گے، لیکن اس کو پلیس کہاں کرنا ہے، اس کے لیے ریزننگ کیا کرنی ہے، اس کے لیے استدلال کیا کرنا ہے، وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ تو تعبیر اس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ میں نے جب اس موضوع کے اوپر منفی کام کیا تو میری کتاب برہان میں ایک مضمون ہے تعویل کی غلطی۔ اچھا، یعنی میں نے اس کو بنیاد سے واضح کرنا چاہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں تعبیر کی غلطی تو آپ کو پوری عمارت بنا کے دکھانی پڑتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ عمارت جو بھی بنائی گئی ہے اس کو کس جگہ سے اٹھایا گیا ہے، تو معلوم ہوا اس کے اندر اترنے کے بعد کہ یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں جس پر یہ ساری کی ساری مبنی ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک آیت وہ ہے جو سورہ شورى میں ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دین سب پیغمبروں کو دیا، جو ہے پیغمبر آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور سب کو یہ ہدایت کی تھی کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، یعنی تم دین کو قائم رکھو یا قائم کرو اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تو ایک یہ آیت، اور دوسری آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کو دنیا کے سب دینوں پر بالادست کر دے۔ تو ان 2 آیات پر یہ ساری تعبیر کھڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ دینی استدلال جب تلاش کریں گے تو ایک تو ہوتا ہے نا عقلی پہلو، وہ 1000 پہلوؤں سے زیر بحث آتے ہیں، اس کی بنا قرآن مجید میں کہاں ہے؟ وہ یہ 2 آیتیں ہیں۔ تو میں نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف یہ دونوں آیتیں وہاں بھی زیر بحث آئی ہیں تعبیر کی غلطی میں، لیکن انہوں نے بحثیت مجموعی اس پورے تصور پر تنقید کی ہے اور رکھ کے بتایا۔ تنقید کو آپ کسی چیز کے استخفاف کے معنی میں نہ لیں، تنقید کا مطلب ہوتا ہے اس کو پرکھنا، یہ دیکھنا کہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا وہ بات فی الواقع صحیح ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جس وقت آپ پورے دین پر کام کریں گے تو یا آپ جو پہلے سے اس کی کوئی تعبیر ہوگی اس پر مطمئن ہوں گے، اور یا دوبارہ کام کریں گے۔ تو اگر آپ دوبارہ کام کریں گے تو پھر آپ کو کس مرحلے سے گزرنا ہوگا؟ جو پہلے موجود ہے اس میں سے ایک ایک چیز کا آپ دیانت دارانہ جائزہ لیں گے۔ تو میں نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے ایک لمبا عرصہ اس میں بسر کیا ہے کہ جو صوفیانہ تعبیر ہے اس کے بھی ایک ایک جز کو دیکھا جائے۔ کیسے دیکھنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ماخذ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، تو اس میں رکھ کے دیکھیں گے نا۔ اگر کسی آیت پر
استدلال کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اس کو دیکھیں گے، کسی حدیث پر استدلال کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اس کو دیکھیں گے. تو اس طرح سے اس کو پرکھنے کا کام آپ کرتے ہیں. اس سب کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد میرا جو نقطہ نظر اس میں سامنے آیا اس کو میں نے اس مضمون میں دین حق کے عنوان سے بیان کیا ہے. یعنی اس میں ان سب سوالوں کا میں نے جواب دیا، کوئی اس میں تنقیدی کام نہیں کیا. وہ تنقید اس کے پس منظر میں موجود ہے. جس طرح کہ اب میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے اس دین کو دیکھوں تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تاج محل ہے، یہ جامع مسجد ہے، یہ احرام مصر ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو وہ تصویر کیا بنتی ہے؟ ظاہر ہے وہ تصویر جب بنے گی تو اس میں جتنے اجزاء ہیں ان کو آپ ان کی جگہ پر رکھ کر بتائیں گے. یعنی یہ بتائیں گے نماز کہاں پڑھی ہوئی ہے، روزہ کہاں پڑا ہوا ہے، توحید کا کیا مقام ہے، اسلام کے لفظ کے کیا محل ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں. یعنی ہر چیز کو آپ اس کی جگہ رکھ دیں گے تو اس سے ایک پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس میں وہی تصویر زیر بحث. ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا. میں پھر اصرار کروں گا اس بات پر کہ ایک جو آپ نے شعر سنایا اس سے وہ جو پوری اپروچ، پوری بات آپ واضح کرنا چاہ رہے ہیں، مثال سے بالکل سادگی سے لوگوں کے سامنے آ گئی. دین کی سیاسی تعبیر تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی مسلمانوں کی حکومت، عالمی سطح پہ غلبہ، غیر مسلموں کو باج گزار بنا کے رکھنا ہے، حق حکمرانی مسلمانوں کے لیے خاص ہے، یہ ایک تعبیر ہے. اس کے تحت دین کے تمام جزوی احکام اس کے ساتھ جا کے ریلیٹ ہو جاتے ہیں. اس کو بڑی خوبصورتی سے آپ نے واضح کیا. میں چاہتا ہوں کچھ ایک آدھ مثال یہ صوفیانہ تعبیر کی بھی سامنے آئے. کہا یہ جاتا ہے کہ دین احکامات کا مجموعہ ہے، فقہ میں وہ احکام زیر بحث آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو روح ہے، جو حقیقت ہے، اس کو طریقت سے تعبیر کر کے دین کی اسپرٹ، احسان کا وہ جذبہ، اس کو ہمارے صوفیہ بیان کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کسی ایک چیز کو آپ وہاں بھی اٹھائیں اور بتائیں کہ وہاں پر وہ محل کیسے ایک پوری تعبیر میں ڈھل کے متعلق ہوتا ہے جز سے کل تک. جو صوفیانہ تعبیر ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ میرے پروردگار کے ساتھ تعلق کیا ہے. اصل میں وہ تعلق جب متعین ہو جاتا ہے تو وہ سارے اجزاء پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے تعلق طے کر لیا اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے مذہب میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور آپ کہتے ہیں وہ اللہ ہے، یا اس کے لیے کوئی اور کسی زبان کا لفظ بولتے ہیں. تو میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یعنی وہ میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں، یہ ایک تعلق کا بیان ہے. وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، بندہ ہوں، یہ ایک تعلق کا بیان ہے. تو یہ تعلق ہے جس کو صوفیانہ تعبیر سب سے پہلے طے کرتی ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ اصل میں کائنات کے اندر جب تم اتر کر دیکھتے ہو تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تمہارا وجود، تمہاری کائنات یا اپنی ذات کے لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اچھا، اصل حقیقت کیا ہے؟ ذات خداوندی. ذات خداوندی ایک حقیقت مطلقہ ہے، اور یہ ذات خداوندی ہے کہ جس نے تعینات قبول کر لیے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف تنزلات سے گزرنے کے بعد یہ کائنات اور میں اور آپ اور مخلوقات کی صورت میں ظہور ہو گیا ہے. اسی کا پرتو ہے. یہ پوری کی پوری کائنات، اس کائنات کی تمام مخلوقات یہ اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ در حقیقت ذات خداوندی کا ظہور ہے. اچھا، اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام میرے لیے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک مسیحی کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. سیدنا مسیح کی شخصیت، سیدنا مسیح کا بن باپ کے پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں دونوں گروہوں کے درمیان مشترک ہیں. لیکن وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو کیا حیثیت دے رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر جو آتے ہیں، انسانوں میں سے کسی کو پیغمبر بنا دیا جاتا ہے، وہ محض ایک پیغمبر نہیں تھے بلکہ ذات خداوندی کی تجسیم ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقت کو ایک صورت دی. تو یہاں یہ ہے کہ یہ عالم بھی حقیقت میں صورت ہے. کس کی صورت ہے؟ ذات خداوندی کی صورت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں جو ریلیشن پیدا ہو گیا ہے میرا کائنات کا میرے پروردگار کے ساتھ، اس کو وہ اپنی تعبیر میں کہتے ہیں یہ معرفت ہے، حقیقی معرفت یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ عرفان ہے. علامہ اقبال نے جو اپنی کتاب ریکنسٹرکشن کا آخری خطبہ لکھا ہے تو دیکھیے وہ کیا بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ایمان سے ہوتی ہے.
جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی. سورہ بقرہ کے آخر میں ہے نا کہ ایک منادی نے کہا کہ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. تو وہاں ایمان سے ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے جس کے اندر وہ چیز حکمت میں، علم میں ڈھلتی ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں وہ عرفان میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ عرفان ہے در حقیقت. یعنی آپ نے جو بات شروع ہوئی تھی وہ اس سادہ جگہ سے شروع ہوئی تھی کہ اس کائنات کا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، اور جب وہ میرا خالق ہے تو اسی کو معبود ہونا چاہیے، اسی کو بادشاہ ہونا چاہیے، اور میرا تعلق اس کے ساتھ وہی ہے. اگر وہ بادشاہ ہے تو میں اس کا ایک غلام ہوں، اور اگر وہ معبود ہے تو میں ایک عبد ہوں، اور اگر وہ خالق ہے تو میں اس کی مخلوق ہوں. لیکن دیکھیے یہاں پر صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. یہاں صورتحال یہ بن گئی کہ ذات خداوندی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت نے ظہور کیا ہے. وہ ظہور ہے جس کو میں اس کائنات کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ بالکل دوسری تصویر بن گئی. اب اس میں ایک اور ریلیشن وجود میں آیا ہے. اس ریلیشن کے وجود میں آنے کے بعد اب میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، جس طرح وہاں پر ایک تحریک کے کارکنوں کی تربیت کے ذرائع بن گئے تھے، یہاں پر بھی وہ کوئی اور صورت اختیار کر لیں گے. ٹھیک ہے صاحب. یعنی جیسے ہی وہ ریلیشن تبدیل ہوا تو اب چیزوں کا یا اجزاء کا تعلق بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک، ایک مثال میں آخر میں لیتا ہوں ہم سے بھی، جو آپ نے بہت ہی تفصیل سے ایک بات فرمائی، بتائیے گا کیا میں درست سمجھ رہا ہوں. جب یہ ریلیشن صوفیاء کے ہاں تبدیل ہوا تو اب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی خدا کی ذات سے ہے یا خدا اس کی ذات سے ہے، یا خلق یا امر میں، تدابیر امور میں کوئی اس کا ساجی ہمسر ساتھی ہے، تو یہ شرک ہے. لیکن وہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لا موجود الا اللہ. اگر وجود کسی کا آپ نے کہہ دیا حقیقی ہے تو وہ صوفیاء کیا شرک کہلاتا ہے. تو یہ بھی اصل میں تعبیر کی یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا نا. یعنی اب جو توحید کا تصور آپ بیان کرتے ہیں اس سے کوئی اور مختلف تصور سامنے آئے گا. نبوت کا جو تصور آپ کے یہاں ہے اس سے کوئی اور نبوت کا مختلف تصور سامنے آئے گا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان تصورات کی تردید کر دی جائے گی. اس میں ایک بڑا ہی اچھا ریلیشن انہوں نے پیدا کر لیا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارا ظاہری پہلو ہے، اس ظاہری پہلو میں ہم بندوں کی حیثیت سے، مخلوقات کی حیثیت سے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک نظم بھی ہونا ہے، اس کے اندر جو ہمارا بندہ ہونے کا تعلق ہے اس کا اظہار بھی ہونا ہے. اس کے لیے جو احکام ہیں ان کی وہی تعبیریں ہوں گی، وہی نماز پڑھی جائے گی، وہی روزہ ہوگا، شریعت کی پابندی کی جائے گی. یعنی میں اس معاملے میں جو انحراف کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جلیل القدر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سب ہوگا، یہ شریعت ہے، اس کا پاس رکھا جائے گا. لیکن اصل میں اس سے اوپر اٹھ کر طریقت کی راہ تلاش کرنی ہے. وہ طریقت کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہکشانے ہیں جن کے راستے پر چلتے ہوئے اوپر جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ راستہ جو آپ کو اس معرفت تک پہنچاتا ہے، اس عرفان تک پہنچاتا ہے کہ جس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں ہے کیا. تو وہ اصل میں ہے کیا کے بعد ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک نئی تصویر سامنے آئے گی. توحید کی ایک نئی تعبیر ہوگی اس دائرے میں، نبوت کی ایک نئی تعبیر ہوگی اس دائرے میں، قیامت کی ایک نئی تعبیر ہوگی اس دائرے میں. ظاہر دین کے لحاظ سے یہی تعبیریں ہوں گی، اور جب اس کے باطنی حقائق بیان ہوں گے تو دوسری تعبیریں ہوں گی. اس کے لیے پھر وہ تعبیر وجود میں آئی کہ ایک چیز شریعت ہے اور ایک چیز طریقت ہے. تو شریعت کے اوپر چلتے ہوئے آپ پھر طریقت کے منازل یا مراحل طے کرتے ہیں، اور طریقت کے لیے پھر کچھ اور راستے ہیں جو اپنانے پڑتے ہیں. اس کو شاہ ولی اللہ نے بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت خدا کا پیغمبر دے کے دنیا سے چلا گیا، وہ قرآن میں ہے، وہ حدیث میں ہے، وہ سنت میں ہے. لیکن طریقت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اصول و مبادی، جیسے شریعت کے اصول و مبادی ابو حنیفہ نے، شافعی نے، مالک نے ایک باقاعدہ فقہی نظام میں تبدیل کیے، اسی طرح یہ جو دوسرا پہلو تھا اس کو جنید بغدادی نے، جو سید الطائفہ ہیں، سب سے پہلے مرتب کیا. لیکن یہ کہاں سے حاصل ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ سے حاصل ہوئے، لیکن حاصل ہونے کا ذریعہ قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اصل میں ایک فیضان باطنی ہے. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے آفتاب طلوع کیے ہوئے ہے، آفتاب کی حدت زمین تک پہنچ رہی ہے، اور اس میں ایک کھیت کے اندر جو پھل اگ رہے ہیں، خربوزے اگ رہے ہیں، وہ وہیں سے حدت حاصل کر رہے ہیں، وہیں سے فیض حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی رسول اللہ کا فیضان ہے، لیکن اس فیضان کے نیچے تک پہنچنے کا ذریعہ
قرآن اور سنت اور حدیث نہیں بنتے، یہ ایک باطنی ذریعہ ہے جس سے یہ فیضان پہنچ جاتا ہے، اس کو اس لیے طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم سب بہت ہی اہم بحث ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کی زندگی اور آپ کی تمام تصنیفات کا لب لباب، نچوڑ اور اہم ترین حصہ ہے جو ہم علم و حکمت کے رمضان کے ان خصوصی پروگراموں میں آپ کے ساتھ زیر بحث لا رہے ہیں۔ بڑی خوبی سے آپ نے واضح کیا کہ پس منظر میں وہ کیا چیزیں ہیں، کیا وہ تعبیرات ہیں۔ آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور اس سے آپ بحث کو سمیٹ بھی دیں، اس سب کے بعد آپ نے ایک پورا پرسپیکٹو واضح کیا سیاسی تعبیر کا، صوفیانہ نظریات کا۔ اب جب آپ کوئی چیز پیش کریں گے، عام طور پہ تاثر ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، جس نے تصوف میں آنکھ کھولی وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، جس نے سیاسی تعبیر میں آنکھ کھولی وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی کوئی مختلف تعبیر کر دی گئی ہے، در حقیقت یہ بھی تعبیرات ہی ہیں، اور اس کے بعد آپ بھی ایک تعبیر پیش کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ تعبیر بھی بڑے جلیل القدر لوگوں نے پیش کی ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ میں نے پس منظر میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ذکر کرتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھا ہے کہ بہت زیادہ فنی بحثیں نہ چھیڑی جائیں، انہی چیزوں کو جب خالص طالب علمانہ اسلوب میں بیان کیا جائے تو لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو جائیں گی، تو ایک اجمالی سا تعارف میں نے اس کا کرا دیا۔ آگے آپ مثبت طور پر دیکھیں کہ میں کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر آپ نقد کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر لوگ اس بات کو اس کے اپنے میرٹ پر نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ صرف پس منظر کی ایک چیز ہے جو میں نے اس لیے بیان کر دی کہ یہ جگہ ہے جہاں سے یہ بحث پیدا ہوئی ہے کہ پھر اب پورے دین کو دیکھا جائے وہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج بہت تفصیل سے ہم نے غامدی صاحب کی کتاب کے دوسرے مقدمے دین حق کو لکھنے کی وجہ، پس منظر جانا کہ کیا وجوہات، کیا سبب تھا کہ غامدی صاحب نے وہاں پر لکھا، اس مضمون میں زیر بحث کیا ہے۔ ایک ایک نقطے پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پروگرام کو یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔